کی معاشرتی زندگی کے بھی بہت سارے عنوان ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایات اولاد کے حقوق کے تعلق سے جو ہیں، والدین کے حقوق کے تعلق سے، زوجین کے حقوق کے تعلق سے، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اور رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کے موضوعات ہیں۔ لیکن اس موقع پر صرف ایک حصہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک و برتاؤ ازواج مطہرات کے ساتھ میں ہے، اسی کو مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی بلندی پر فائز تھے۔ ہر ایک کے ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ بیویوں کے ساتھ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور سلوک سب لوگوں کے مقابلے میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلیم و قبول کیا ہے۔ مشہور و معروف بات ہے، غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ تشریف لائے اور سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور اس احساس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، آپ بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے، سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر کے کہا کہ زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، چادر اڑا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھ کر کے آپ سے پوچھا کہ آج آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کی حالت و کیفیت ایسی کیوں ہے؟ تو غار حرا میں جبرائیل امین علیہ السلام کے آنے کا پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھ کو تو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ضائع، برباد، ذلیل اور رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عمدہ صفات کے حامل ہیں، آپ پاکیزہ سیرت و اخلاق کے حامل ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ صفات کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ فرمایا، کہا کہ آپ بوجھ تلے دبے لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، آپ اپنی کمائی سے مجبوروں اور لاچاروں کی امداد و اعانت کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت میں آپ کام آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ میں جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جب اتنی اچھی آپ کی صفات اور اتنے پاکیزہ آپ کے اخلاق ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت سے متاثر ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ساتھ مجھے تسلی و تشفی دی۔ ذرا تصور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ اس ماحول میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اکثر لوگ مخالف تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے ان کلمات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ کتنا بلند ہوا ہوگا۔ یہی پاکیزہ صفات اور عمدہ اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشرت میں جو اختیار فرمائے ہیں، اور انہی پاکیزہ سنتوں کو جو معاشرتی امور سے متعلق ہیں، گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، کوئی بندہ اپنی معاشرت میں، اپنی گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اختیار کر لے گا تو ازدواجی زندگی کی جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ سیرت طیبہ مبارکہ کی روشنی میں وہ سنتیں اور وہ مسنون اعمال جو معاشرت سے متعلق ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، گھر میں داخل ہوتے وقت ہنستے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں داخل ہونا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ یہ معاشرتی زندگی کی ایک اہم ترین سنت ہے۔ اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنے گھر بگڑ گئے، اور کتنے گھروں کے اندر جو ہے لوگ الجھنوں اور پریشانیوں کے جو شکار ہو گئے۔ آسان سا عمل ہے، آسان سی سنت ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں داخل ہو اور گھر والوں کو جو ہے سلام کرے۔ اگر کچھ انبن ہے، پہلے سے کچھ بحث و تکرار ہو گئی ہے، حجت بازی ہو گئی ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ویسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال بھی کرتی تھی، اور فرماتی تھی کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ یعنی کہتی تھی کہ آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے، مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا سورج تیرے سورج سے بہت افضل، بہت بہتر ہے۔ آسمان کا سورج تو فجر کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرے گھر کا سورج میرے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اسی طریقے سے استقبال کرتی تھی۔ دوسری اہم سنت یہ ہے کہ بندہ گھر کے کام کاج میں وقتاً فوقتاً کچھ ہاتھ بٹایا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت سیرت طیبہ مبارکہ میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کو بھی انجام دے دیا کرتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، بکری کا دودھ نکال دیتے تھے، اور ان باتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرم عار محسوس نہیں کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے کیوں اس میں شرم عار محسوس کریں گے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹی پکا رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب بیٹھ گئے
اور آٹے کا پیڑا بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جو ہے روٹی بنائی اور تنور کے اندر جو ہے سینکنے کے لیے لگائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ساری روٹیاں پک گئیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیڑا بنایا تھا اس کی روٹی نہیں پکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تنور میں جھانک کر کے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، جو روٹیاں میں نے بنائی تھیں وہ روٹیاں پک گئیں، اور جو روٹی آپ نے بنائی تھی وہ روٹی نہیں پکی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ویسے ہی نکال لو، وہ نہیں پکے گی۔ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بیٹھ کر کے ان کاموں کو جو ہے انجام دیا ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے جو کتنی خوشی و مسرت ہوئی ہوگی۔ تیسری سنت ہدیہ اور تحفہ دینے کی ہے۔ مشہور و معروف حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ لیتے دیتے رہو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں میل جول پیدا ہوگا۔ کسی دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دے تو بیوی اس بات کی زیادہ حقدار اور زیادہ مستحق ہے کہ بندہ اس کو ہدیہ اور تحفہ دے۔ گھر میں آ کر کے مرد اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو موبائل گفٹ میں دیا تھا، اس کے جواب میں اس نے مجھ کو اس سے اچھا موبائل گفٹ میں دیا۔ اس کا تذکرہ تو کرتا ہے لیکن بیوی کو کبھی ہدیہ تحفہ نہیں دیتا۔ میل محبت پیدا کرنی ہے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو اس سنت کو بھی اپنی ازدواجی زندگی میں جو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی سنت ازدواجی زندگی سے متعلق یہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا پانی آ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے تھوڑا سا پانی بچا دینا۔ ساری برکتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھیں، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پانی بچا دیا۔ پانی کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور پھر پینے ہی جا رہے تھے کہ پھر پوچھا کہ عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے اس پیالے میں کس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اشارے سے نشاندہی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے منہ لگا کر کے جو ہے پانی پیا۔ کس قدر محبت کا اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کسی سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس سواری پر سوار تھیں وہ سواری جو ہے آگے بھاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے لپکے دوڑے، واہ عروسا، ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔ اس طریقے کا جملہ کہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو پکڑنے کے لیے دوڑے اور لپکے۔ اور ایک معاشرتی زندگی کی سنت یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ میں جو ہے دل جوئی کا معاملہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔
کھلے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ میں آگے بڑھ گئیں، یعنی جیت گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، جیت گئی، جیت کر کے خوش ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ کسی موقع سے کھلے میدان میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور جیت گئے۔ ارشاد فرمایا کہ تل کا بیتل کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا، ایک مرتبہ دوڑ میں تم جیتی تھیں، ایک مرتبہ دوڑ میں میں جیت گیا۔ ان باتوں کے علاوہ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک مسنون عمل یا ایک پاکیزہ سنت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو تحمل کا مظاہرہ کرے، بردباری کا مظاہرہ کرے۔ ازدواجی زندگی کی جو پریشانیاں اور لوگوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، کبھی ویسی اونچ نیچ خانہ نبوت میں بھی پیش آ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیتے تھے۔ کوئی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی جس پر وہ ناراض ہو گئیں، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے کہا کہ آئیے، ہمارے درمیان میں ایک بات ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم بات بتاؤ گی یا میں بات بتاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ ہی بتائیے، لیکن صحیح صحیح بتانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کہیں گے، اور ایک تھپڑ لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھپڑ رسید کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ میں تم کو مارنے ٹھوکنے کے لیے نہیں بلایا تھا، معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں کو بیویوں کو مارنے والے مرد اچھے مرد نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھپڑ کھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی تھیں، دوسری طرف سے نکل کر کے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھا، دوسرے تھپڑ سے میں نے تم کو بچایا، اگر میں نہیں بچاتا تو ابوبکر صدیق کا دوسرا تھپڑ بھی تم کو پڑتا۔ پھر میل محبت دونوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو یہ ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والی وہ سنتیں ہیں کہ ان سنتوں کا اگر بندہ اہتمام کرے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو اختیار کرے تو ازدواجی زندگی کی جتنی الجھنیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ ساری الجھنیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور زوجین کے درمیان میں الفت و محبت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ آج کے دور میں ان ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والی سنتوں کو اپنانا ہر بندہ مومن کے لیے لازمی ضروری ہے، اور ان سنتوں کو اپنانا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار ہے۔ پھر چشم زمانہ کو ہے سرمے کی ضرورت، لا باد صبا خاک مدینے کی گلی سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔